الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی صحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ سورہ الانعام الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ اپنے آخری مراحل میں جاری ہے۔ آیت نمبر 162 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَالِکَ، اور اسی بات کا، امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ یعنی مسلمان کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو اطاعت کرنے والا، اتباع کرنے والا، بات ماننے والا، تو میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ تو یہاں پہ پچھلی آیت کو بھی اس کے ساتھ ریلیٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی وہ جو جہانوں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَالِکَ أُمِرْتُ، اور اسی بات کا میں حکم دیا گیا ہوں، یعنی مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ توحید کو فالو کرنا ہے، شرک سے اجتناب کرنا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے اور میں حکم ماننے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ تو اسلام اصل میں تابع فرمان ہو جانا، فرما بردار ہو جانا، اس کو کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار۔ تو مسلمین کا معنی کیا ہے؟ مسلمون کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار۔ قل، کہہ دیجئے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، ابغی، میں تلاش کروں، ربن، کوئی اور رب، ربن کوئی رب، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ میں کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، وَلَا تَكْسِبُ، اور نہیں کماتی، کل نفس، کوئی جان، إِلَّا عَلَيْهَا، مگر اسی پر ہے، یعنی اگر اپنے آپ پر۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَلَا تَزِرُ، اور نہیں اٹھائے گی، وازرتن، کوئی بوجھ، وزر اخرى، دوسری جان کا بوجھ، یعنی کوئی جان یا بوجھ اٹھانے والی، وازرتن کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والی۔ تو فرمایا کہ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو اصل میں یہ جان کی طرف اس کو منسوب کریں آپ، کہ کوئی بھی جان جو بوجھ اٹھانے والی ہے وہ کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم، تو وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی اس کو پیچھے سے ہم اگر دیکھیں بامحاورہ ترجمہ تو یوں ہوگا، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان کمائی نہیں کرتی مگر اپنے آپ پر، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آفرز دیتے تھے
یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود جو ان کے معبودان باطلہ ہیں ان کی طرف انوائٹ کرتے تھے. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے وہ اپنے معبودان باطلہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور مختلف ان کے جو بتوں کے نام بھی شریعت نے مینشن کیے ہیں. پھر انہوں نے ہر ایک کو ایک ذمہ داری سونپی ہوئی تھی، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ نفع دینے والا ہے، یہ نقصان دینے والا ہے، تو اس طرح کی باتیں. تو پھر یہ ہے کہ اگر پراپر طریقے سے انوائٹ نہ بھی کیا جائے تو کم از کم ایک اللہ کے مقابلے میں جب معبودان باطلہ کی عبادت کی جائے گی تو یہ بھی ایک دعوت ہی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک معاشرے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو وہاں پہ ایک اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا اور ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا اور شریک نہ ٹھہرانے کی بات کرنا، تو یہ ایک دعوت ہے، عملی طور پہ دعوت ہے. تو اب کافر کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ بھی کرتے اور آپ کے سامنے اپنے بتوں کو کا تذکرہ بھی کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی آپ ان سے کہو اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. سبحان اللہ. تو یہ بہت خوبصورت انداز میں ان کی دعوت کو ٹھکرانا تھا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کوئی جان بھی کمائی نہیں کرتی، یعنی جو بھی گناہ کمائے گی اس کا وبال اسی پر ہے. تم شرک کر رہے ہو، توحید کی طرف نہیں آ رہے، اور اللہ رب رحمان کے اوصاف میں شرک کر رہے ہو، اس کی الوہیت میں لوگوں کو اور چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے، اور اسی طرح اس کی ربوبیت میں اور چیزوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا وبال تمہارے اوپر ہی ہے. اور پھر فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اس آیت کو ایک تو ہم یہاں پہ پچھلے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے، اور ایک اس کو یہاں سے الگ بھی ایک ضابطہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بنایا اس کو اس انداز میں بھی دیکھتے ہیں. تو اصل میں کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم ہمارے دین پر آ جاؤ اور گناہ کی فکر نہ کرو. ٹھیک ہے، اگر یہ بالفرض گناہ ہوا بھی تو یہ ہم اٹھا لیں گے، تمہاری طرف سے یہ گناہ کا بوجھ ہم اپنے ذمے لے لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. جس نے گناہ کیا ہے اس کو بھی سزا ملتی ہے. ہاں یہ ضابطہ تو ہے کہ اگر کسی نے کسی کو گناہ پر لگایا ہے اس کو سزا ملے گی، لیکن گناہ کرنے والا بری نہیں ہوگا، گناہ کرنے والے کو بھی سزا ملے گی. یہ ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کسی دوسرے کو نیکی پر لگایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیکی پر دعوت دینے والا ایسی ہے جیسے اس نے نیکی کا کام کیا، تو دونوں کو ہی اجر ملے گا، یعنی نیکی کرنے والا بھی اور نیکی کی دعوت دینے والا نیکی پر لگانے والا بھی. تو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو کے لیے گناہ کا رستہ ہموار کرتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ کرنے والے کا بوجھ صرف اس بندے پر ہوگا، بلکہ دونوں کے اوپر وبال ہوگا. تو یہ کہنا کہ تم آ جاؤ شرک کی طرف آ جاؤ، باطل معبودوں کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اگر یہ گناہ ہوا تو پھر ہم یہ گناہ اٹھا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان یہ بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا گناہ پورا اپنے ذمے لے لے اور اس کو کچھ بھی نہ ہو، اس کو سزا نہ ملے. دوسرا یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کسی اور پر یعنی سہارا تلاش کرنا اور یہ سمجھنا کہ اگر بد عملی کے ساتھ ہی بندہ اس دنیا سے چلا جائے تو بھی وہاں پہ کوئی سلسلہ کام آ جائے گا، تو ایسا بھی نہیں ہوگا. یہ بات پہلے بھی ہوئی ہے یہاں پہ. خیر اس کو ایک پراپر موضوع بنا لیں آپ میں سے کوئی اسائنمنٹ کا موضوع لے لیں، آخر میں ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے علاوہ جو اور سلسلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پریکٹس کرنے کا حکم دیا، اور یہ بدعملی پھیلانے کے جو ذریعے ہیں، جو رستے ہیں، کہ کوئی بات نہیں ہے وہ بخشوا لے گا، فلاں آگے کام آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ سفارش کا بھی جو تصور ہے اسلام میں وہ بھی اس طرح کا ہے کہ اللہ کی اجازت سے ان لوگوں کی سفارش ہوگی جو
کچھ کوالٹیز کے حاملین ہوں گے، یعنی کچھ ان کے خواص ہوں گے۔ مثلاً اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر درود پڑھا اور میرے لیے وسیلہ اور فضیلہ مقام محمود وغیرہ کا سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، تو میں اس کے لیے سفارش کروں گا، اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جاتی ہے۔ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے لیے میری سفارش واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو کثرت سے سجدے کرتا ہے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو گویا کسی نہ کسی عمل کے ساتھ چیزوں کو ریلیٹ کیا گیا ہے۔ شریعت بدعملی نہیں پھیلاتی۔ آپ صرف یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بس درود پڑھتے رہو اور یہی کافی ہے، نہیں، آپ نے فرمایا، بلکہ وہ صحابی نے جب کہا نا کہ اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے مل جائے گا، آپ نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری معاونت کرو۔ تو ہر طرف عمل ہی عمل ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ فلاں سلسلہ کام آ جائے گا، یہ بات شریعت کے بنیادی اصولوں کے ہی خلاف ہے، تصادم ہے بہت بڑا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تمہیں خبر دے گا، یعنی بتائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ یہاں تو باطل اپنے خود ساختہ دلائل کے ساتھ حق کو دبانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور مختلف قسم کی لاجکس دی جاتی ہیں، عقلی دلائل دیے جاتے ہیں، اور حواس خمسہ کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو دنیا میں تو تم اختلاف کرتے تھے، قیامت والے دن چونکہ وہاں پہ اللہ رب العزت سب کے سامنے عدل کا نظام قائم کریں گے، تو تمہارا پھر اختلاف ختم ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور ناحق یا باطل پر کون ہے، ناحق بحث کون کرتا تھا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلفاء بنایا۔ خلیفہ کا لفظی معنی ہوتا ہے یک کے بعد دیگرے آنے والا۔ تو اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے اس کا معنی اقتدار بخشنا، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہیں اقتدار دیا، خلیفہ۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کا جانشین اور وارث بنایا، یعنی ایک بندہ چلا جاتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، میت بن جاتا ہے، تو دوسرا بعد والا اس کا وارث بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہنا کہ اللہ کا خلیفہ، یہ بات محل نظر ہے، صحیح راج موقف کے مطابق ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ انسان دنیا میں اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ اگرچہ اس کی کچھ توجیحات علماء نے کی ہیں کہ اگر یہ سٹیٹمنٹ دی جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے یہ کام لگایا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنے کا، اس حساب سے بعض کہہ دیتے ہیں۔ لیکن صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ خلیفہ کا معنی ہے جس کو اللہ نے دنیا میں اقتدار دیا ہو یا پھر آپس میں ایک دوسرے کا جانشین ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا، رفع بلند کر دیا، بعضکم تمہارے بعض کو، فوق بعض بعض کے اوپر، درجات درجوں میں، درجات میں، لیبلوکم تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، تمہیں آزمائے، فی ما آتاکم اس میں جو اس نے تمہیں دیا ہے، یعنی وہ چیز جو اس نے تمہیں دی ہے، یعنی نعمتیں، ان میں وہ تمہاری آزمائش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے یہاں پہ درجات میں لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب سریع، سریع کا معنی ہوتا ہے جلدی، بہت جلد، العقاب سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ بے شک اور یقیناً دو چیزیں اس لیے ایڈ کی،
ایک تو انا کے ساتھ، اور ایک لام، یہ لام جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ اور بے شک یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کر دیا، تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا، اور بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اب یہ سورہ الانعام کی آخری آیت ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ تمہارا جو رب ہے اس نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا۔ پہلی صفحے اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، نئی بچھا دیتا ہے، مخلوقات آتی جاتی رہتی ہیں، یہ دنیا کا نظام ہے۔ ہم اگر سوچیں تو ہمارے جو آباء و اجداد میں سے تو 2-3 نسلوں تک لوگوں کے نام یاد ہیں، اس سے اوپر یاد ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے بعد آنے والے جو لوگ ہوں گے ہماری اولادوں میں سے، وہ بھی 2-3-4 لوگوں تک ان کو نام یاد ہوں گے، اور اس کے بعد پھر نہ نام یاد ہوں گے، نہ ان کی کہیں سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بعض کو اقتدار دیتا ہے، پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ان کی جگہ پہ اور لوگوں کو لا کے اقتدار دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہوا نظام۔ اور اسی طرح پھر شکل و صورت میں، مال و دولت میں، علم و عقل میں ایک دوسرے پر برتری دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں تفاوت رکھا، کسی کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں، کسی کے پاس نعمتیں کم ہیں، تو یہ بھی امتحان ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے دل میں یہ پیدا ہو گیا کہ مجھے یہ نعمت کیوں کم ملی ہے، اور اس بنیاد پر وہ اللہ کا کفر کر بیٹھا، تو وہ ناکام ہو گیا، خواب و خاسر ہو گیا۔ اور کسی کے پاس کوئی نعمت زیادہ ہوئی تو اس نے اس کی وجہ سے تکبر کیا، تو تب بھی وہ خواب و خاسر ہو گیا، ناکام و نامراد ہو گیا۔ یہ ہے معنی لیبلوکم فیما آتاکم، کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی اس نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں، نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، اس میں وہ تمہاری آزمائش کرے۔ تو نعمت کی کمی ہے تو بھی وہاں پہ امتحان ہے، نعمتوں کی فراوانی ہے تو بھی وہاں پہ امتحان ہے۔ تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اگر بندہ مومن کی شان دیکھی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس بات پر رہنمائی دیتی ہیں کہ ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر۔ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو جب نعمتیں زیادہ ہوں تو، یا ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کی قدر کا انداز یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنیں۔ اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے عبادات میں پیش پیش رہ کے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اچھا، اسی طرح اگر نعمتیں کم ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ۔ آپ دیکھیں کہ فلسطین میں ایک بچے کو جب ہم نے دیکھا کہ اپنے گھر کے ملبے کے اوپر بیٹھ کے یہ آیات پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، چھوٹا سا بچہ۔ یعنی کتنی خوبصورت مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کی کہ اتنا بڑا دکھ ہے، فیملی ساری شہید ہو گئی ہے، گھر ملبے کا ڈیر بنا ہوا ہے، ظاہر اس گھر میں اس کا اسٹڈی روم بھی ہو سکتا ہے، اس کے کھلونے بھی پڑے ہوں گے۔ اب اس گھر کے ملبے کے اوپر بیٹھ کے وہ اللہ کی قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم ضرور لوگوں کو آزمائیں گے، تمہاری آزمائش، مومنوں تمہاری آزمائش کریں گے، مالوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ جن کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کے پاس جانا ہے۔ یعنی وہ جب کبھی کوئی مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں تو اللہ کو نہیں بھولتے، یا پھر جزا فضا نہیں کرتے، یہ والا انداز نہیں اپناتے کہ جو ماتم والا انداز ہو،
اور اسی طرح سے اللہ کو ناراض کرنے والا انداز ہو، اللہ تعالیٰ کے شکوے اور شکایات والا انداز ہو، تو وہ یہ انداز نہیں اپناتے۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان ربک سریع العقاب۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے درجات میں تفاوت جو رکھا ہے وہ آزمائش کے لیے رکھا ہے، تو اگر کوئی شخص ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الصبور، اللہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت صبر کرنے والا ہے، اللہ لا یعاجل العصاة بالانتقام، جو نافرمانوں سے، گناہ گاروں سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا۔ تو پھر یہاں پہ جو کہا کہ وہ بہت جلد سزا دینے والا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگرچہ فوراً اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا، لیکن ہر آنے والی چیز قریب ہے، اور موت اور قیامت تو یقیناً آنے والی ہیں، تو یہ بہت جلد آ جائیں گی، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ تو یہ اس انداز میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ ڈرے کہ موت بھی آنی ہے، قیامت بھی آنی ہے، اور بہت جلد آ جانی ہے، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے ترغیب اور ترہیب، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کا وعدہ بھی فرماتے ہیں۔ تو اگر کوئی اصلاح کر لے ان نعمتوں کی وجہ سے، یا اس آزمائش کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کرے، اگر کہیں ناکام ہو گیا ہو تو وہ پھر رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ کو منا لے۔ مثلا آپ اور میں، ہم اگر دیکھیں کہ کس کس موقع پر اللہ نے میری آزمائش کی اور میں ناکام ہو گیا، اور وہ آزمائش نعمتوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، نعمتوں کی کمی کے ساتھ ہو سکتی ہے، گناہ کی آفرز کے ساتھ ہو سکتی ہے، گناہ کے مواقع کے ساتھ ہو سکتی ہے، یعنی اس کے مواقع جو ہیں، تو کہاں کہاں اللہ نے میری آزمائش کی اور میں ناکام ٹھہرا۔ بس یہ ایک بات ہے، اس پہ غور کر کے بندہ پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا ہے، وہ معاف کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ الاعراف ہے۔ سورہ الاعراف کے مضامین بھی بہت امیزنگ ہیں، انشاءاللہ یہ ہم اللہ کی توفیق سے جتنا پڑھ سکے پڑھیں گے۔ اور یہ الاعراف جو ہے، یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار کا نام ہے۔ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دیوار کے اوپر کچھ دیر کے لیے بٹھائے گا، اور وہ پورا ان کا منظر نامہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ جب ان کے چہرے جہنم کی طرف ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہم اس میں نہیں جانا چاہتے، اور پھر جب وہ جنت کی طرف ان کے چہرے پھیر دیے جائیں گے تو پھر کہیں گے اللہ ہمیں اس میں داخل کر دے، اور وہ طمع کر رہے ہوں گے۔ تو خیر جتنا اللہ تعالیٰ کو مطلوب و مقصود اور منظور ہوگا وہاں رہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں 50-50% برابر۔ تو خیر ان کا تذکرہ بھی اس میں آئے گا۔ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات میں ضابطہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس کا کوئی معنی اور مطلب ہی نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم کتاب کے اندر حروف مقطعات کو لا کے ان کا کوئی معنی ہی نہ ہو، یا کوئی ان کی مطلوب ہی نہ ہو، کوئی مراد ہی نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہمیں اگر سمجھ نہ آئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کی مراد جانتا ہے، حروف مقطعات کی مراد اللہ جانتا ہے۔ اگر ہم کوئی اس کے معنی کا یا مراد کا اندازہ لگانا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جہاں بھی یہ حروف مقطعات آئے ہیں اس کے بعد یا تو وحی کا تذکرہ ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے، یا اللہ کی کتاب قرآن مجید کا تذکرہ ہے۔ جیسے یہ دیکھیں اگلا لفظ ہی کتاب ہے، کتاب انزل الیک، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ چیلنجنگ حروف ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کے شروع میں لا کے یہ بتایا کہ یہ جو وحی ہے یا یہ جو کتاب ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو یہ سب سچے ہیں۔ تمہارا یہ کہنا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تمہارا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھا کے چلا جاتا ہے، تو یہ کتاب عربی زبان میں ہے اور عربی زبان کے حروف تہجی ہیں، اور حروف تہجی تمہارے پاس بھی ہیں، تو تم بھی ایسی کوئی کتاب یا کوئی ایک صورت یا آیت بنا کے لے آؤ۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ یہ ضرور کہنا چاہیے کہ ممکن ہے یہ معنی ہو، ورنہ اس کا جو معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ حروف مقطعات کو برکت کے لیے گھروں میں لٹکا لینا اور سینریز میں لگانا اور یہ سمجھنا یا پھر تعویذ بنا لینا، یہ بات محل نظر ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کتاب انزل الیک، کتاب، یہ جو تنوین ہے نا دو پیش، اس کو کہتے ہیں تنوین تعظیم۔ ایک عظیم کتاب، انزل الیکا، آپ کی طرف نازل کی گئی، فلا یکن فی صدرک حرج، فلا یکن، بس نہ ہو، فی صدرک، آپ کے سینے میں، حرج، کوئی تنگی، منہ، اس سے، تو تیرے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، لتنذر بہ، تاکہ تو اس کے ساتھ ڈرائے، وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ مومنوں کے لیے سراسر نصیحت ہے، ذکریٰ سراسر نصیحت، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ یہ ایک عظیم کتاب ہے جو اے نبی آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، تو آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ تو اس کے ساتھ، یعنی اے نبی، تاکہ آپ اس کے ساتھ ڈرائیں، اور ایمان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کتاب ایک عظیم کتاب ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے منزل شدہ ہے، منزل من اللہ ہے، تو اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب آپ کے لیے دعوت کا کنٹینٹ ہے، یعنی بہت عظیم دعوت کا مواد ہے آپ کے پاس، اسی کو بنیاد بنا کے آپ لوگوں کو ڈرائیں اور خبردار کریں، جنت کی خوشخبریاں دیں، وہ آگے بھی انشاءاللہ آئے گی بات، اور جہنم سے خبردار کریں تاکہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اور ایمان والے جو ہیں ان کے لیے بھی یعنی یہ کتاب نہ صرف مومنین کے لیے ہے، نہ صرف امت دعویٰ کے لیے ہے۔ امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، امت دعویٰ اور امت مستجابہ۔ امت دعویٰ میں کافر آ جاتے ہیں، یعنی جن کی طرف دعوت ہے، دین کی دعوت سب کی طرف ہے۔ اور امت ایجابہ یا مستجابہ وہ یہ ہے کہ جس نے قبول کر لیا ہے، جس نے جواب دیا ہے، تو وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص افراد ہیں۔ تو یعنی یہ کافروں کے لیے بھی ہدایت کا سامان ہے، یعنی ان کو رہنمائی دیتی ہے، اور ایمان والوں کو بھی ایڈریس کرتی ہے، الگ الگ سے ان کو خطاب کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید کی عظمت بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے اس کو پہنچانے میں، اس کے پیغامات آگے پہنچانے میں، لوگوں کو پڑھانے میں، سکھانے میں، کہ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، کرتے رہے۔ آپ تو اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں نا، آپ تو اللہ کی کتاب کو بیان کر رہے ہیں نا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، آپ کی بات ہی سب سے اچھی بات ہے نا۔ تو اس لیے آپ اس بات کو لے کر پریشان نہ ہو کہ یہ میری مخالفت کریں گے یا کوئی مجھے ان سے خوف ہوگا یا مجھے جھٹلائیں گے، تو جھٹلاتے رہیں۔ آپ کے پاس ایک عظیم کتاب ہے، وہی الہی ہے، اللہ کی طرف سے دعوت کا ایک بہت بڑا مواد موجود ہے، اس کو بنیاد بنائیں اور کام شروع کریں۔ تو وذکریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو مومنوں کو قرآن مجید نے ڈیپلی بھی ایڈریس کیا، یعنی آپ سورہ المومنون اٹھا لیں، سورہ الفرقان اٹھا لیں،
وہاں پہ مومنین کے اوصاف کیا ہیں، عباد الرحمن کی خصوصیات کیا ہیں، آفاقی نظام کیا ہونا چاہیے، اور خاندانی نظام، یعنی ایک فرد کی اصلاح بھی اس کتاب نے کی ہے، معاشروں کی اصلاح بھی اس کتاب نے کی ہے، اور ادیان باطلہ کو کس طرح سے ریپلیس کرنا ہے اس کا طریقہ بھی اس کتاب نے بتایا ہے۔ اتبعو، تم پیروی کرو، تم پیچھے چلو، ما انزل الیکم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، من دونہ، اس کے علاوہ، اولیاء، اور دوستوں کی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اور دوستوں کی پیروی مت کرو، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو، اس کے پیچھے چلو، یعنی اس کتاب کے پیچھے چلو، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے نا، تو بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ تم اس چیز کے پیچھے چلو، اس کو فالو کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اب یہاں پہ یعنی اگر اس بات کو ہم دیکھیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تو رسالت کا جو معاملہ ہے تین افراد کے درمیان ہے، ایک ہے مرسل، پیغام بھیجنے والا، یعنی اللہ تعالی، اور ایک ہے مرسل، ٹھیک ہے، جو جسے پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی جبریل امین، اور ایک ہے رسول، یعنی مرسل الی، جن کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، جبریل امین لے کے آئے، اور نبی رحمت محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف پیغام پہنچایا گیا۔ تو اب یہ پوری چین ہمارے سامنے ہے، تو اس سے بھی اس کتاب کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو یعنی قرآن کی پیروی کرو، اس کے احکامات مانو، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی چیزیں ہیں۔ اولیاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اصل میں جس کے ساتھ گہرا تعلق ہو، دوست کو ولی بھی کہتے ہیں، صدیق بھی کہتے ہیں، حمیم بھی کہتے ہیں، خلیل بھی کہتے ہیں، تو یہ سارے دوست ہوتے ہیں۔ تو صدیق ایک فارمل فرینڈ کو کہتے ہیں، ولی تھوڑا اس سے اور زیادہ رجحان ہو، اس کی طرف میلان ہو تو ولی ہے، اس سے بھی زیادہ رجحان اور میلان ہو تو حمیم ہے، یعنی اگر کوئی دوست کسی دوست کے لیے گرمی کھانا شروع ہو جائے تو وہ حمیم ہے۔ حمیم حمت ان سے ہے، چشمے کو کہتے ہیں، چشمے کا پانی ابلتا ہے تو یہ اپنے دوست کی وجہ سے گرمی کھاتا ہے۔ اور خلیل وہ ہوتا ہے جو آپ کے دروازے پہ دستک دینے کے بعد اس کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ تو یہ مختلف دوستی کے جو درجات ہیں، ان کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں ضابطہ دیا ہے کہ بندہ اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے، المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے خلیل کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جو اس کا بیسٹ فرینڈ فار ایور ہے، جو بہت گہرا اس کا دوست ہے، جس کے ساتھ اس کا قلبی تعلق ہے۔ تو فرمایا کہ ہر شخص دیکھے کہ وہ کس کو خلیل بنا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ حیثیت دے کے کہ اس کی ہر بات ایسی ہی ماننی ہے جیسے اللہ کی ماننی ہے، اس کے لیے ایسے ہی دل میں جذبات رکھنے ہیں جیسے اللہ کے لیے رکھنے ہیں۔ اگر کوئی اس نیت سے بناتا ہے تو یہ تو اللہ کے ساتھ صریح طور پر شرک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا طرز عمل بیان کیا قرآن مجید میں کہ جب اللہ کو چھوڑ کر ان کے معبود کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایمان والوں کا خاصہ یہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید ہیں، بڑے سخت ہیں، بہت محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بنا لینا، ولی بنا لینا، اور پھر اس کی بات ماننا،
یہاں پہ اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے اور فرمایا قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، فَجَاءَهَا، تو آیا ان کے پاس، بَأْسُنَا ہمارا عذاب، بیاتن رات کو. باتا یبیتو کا معنی ہوتا ہے رات، جب بندہ رات گزار رہا ہوتا ہے. جیسے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے سامنے راتوں کو اس انداز میں گزارتے ہیں کہ یا وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں یا قیام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو بیاتن کا معنی کیا ہے، راتوں رات. او ہم قائلون، یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے. قیلولہ یہ ایک ٹرم ہے دوپہر کو آرام کرنا، خاص طور پہ ظہر عصر کے درمیان جب گرمی بہت شدید ہوتی ہے اور اس وقت گھروں سے باہر نکلنا بڑا محال ہوتا ہے، اور دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد پھر لوگ آرام کرتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں. اور ممنوع اوقات میں سے ایک وقت یہ بھی ہے دوپہر کا وقت، قیلولے کا وقت. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جب تم اپنے ڈریسز چینج کر لیتے ہو سونے کے لیے ظہر کے وقت، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اجازت لے کے آنا چاہیے. اسی طرح عشاء کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب سے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، لیکن عشاء کی نماز سے پہلے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا ناپسند تھا اور عشاء کے بعد جاگنا ناپسند تھا، باتیں کرنا ناپسند تھا، تو اس لیے پھر عشاء کے بعد جلدی سو جانا. تو یہ دو ممنوع اوقات ہیں. ممنوع اوقات کا معنی کیا ہے کہ اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ٹیلی فون نہ کریں، بہت ضروری ہو تو ٹھیک ہے. جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ رات کا وقت اور قیلولے کا وقت، اس پہ خیر تفصیلاً بات ہو گئی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک بات کہی جو بہت ہی الارمنگ بات ہے. یہ دو اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان بے فکر ہو کے امن کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے، یعنی رات کو بھی اور قیلولے کے وقت بھی، دوپہر کو بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، تو یا تو ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آیا، یا پھر دوپہر کو جب وہ آرام کرنے والے تھے، جب وہ قیلولہ کر رہے تھے. اب رات کو جن پر عذاب آیا ان قوموں میں اگر ہم بات کریں تو لوط علیہ السلام کی قوم بھی تھی، اور دوپہر کو جن پر عذاب آیا تو وہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. تو آرام اور امن کی حالت میں جو عذاب آتا ہے وہ زیادہ خوفناک ہوتا ہے. بندہ جاگ رہا ہو اور اس کے بعد پھر کوئی علامت دیکھے، کوئی نشانی دیکھے یا اس کو اس طرح سے فیس کرے، تو یہ اور انداز ہوتا ہے. اور اگر وہ بے خبر ہو کے سو رہا ہو، بے خبر ہو کے سو رہا ہو، تو اس وقت پھر بہت زیادہ تکلیف دہ عذاب ہوتا ہے کہ رات ہوئی، صبح ہوئی، ساری بستی ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے توڑا اور اوپر لے جا کے زمین پر واپس پھینک دیا، اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی. اس کے بعد دن کے وقت عذاب، اور وہ بھی آرام کے وقت جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں یہاں پہ جو سمجھ آتی ہے ہمیں وہ یہ کہ کفار خوشحالی کو لے کر بہت زیادہ اتراتے تھے اور اس پر مغرور تھے. ظاہر ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے وہ تو ان اوقات میں بھی مشقت کر رہا ہوتا ہے اور مزدوریاں کر رہا ہوتا ہے، اور بے خبری سے آرام کے ساتھ بھی سو رہا ہوتا ہے نا، جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو. اور انبیاء کی مخالفت انہی نے کی ہے جن کے پاس مال بہت زیادہ تھا، دنیاوی سٹیٹس اور جاہ و جلال بہت زیادہ تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ کفار کو اپنی خوشحالی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک بھی آ سکتا ہے اور اس وقت پھر کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور وہ رات ہو یا دوپہر ہو اور لوگ آرام کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا،
تو ایک بات پیچھے رہ گئی ہے، وہ یہ کہ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو اب یہ جو اس قوم کو اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی بستیوں کو ہلاک کیا ہے، ان کو دیکھو اور ان سے عبرت حاصل کرو۔ تو فرمایا فما کان دعواہم، پھر ان کی پکار نہیں ہوتی تھی، فما کانا پس نہیں تھی، دعواہم ان کی پکار، اذ جاءہم بأسنا جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، الا ان قالوا مگر یہ کہ وہ کہیں، انا کنا ظالمین یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ان کی پکار جب ان پر ہمارا عذاب آیا اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ یہاں پہ جو دعویٰ ہے نا، اس پہ اگر ہم بات کریں، حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ نے یہاں پہ ایک بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی دعا بھی ہوتا ہے اور ادعا یعنی اعتراف گناہوں کا اعتراف کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ پکار کہ ہم ظالم تھے اور یہ سمجھنا کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اس وقت معافی مانگتے ہیں، تو یہ ان کا انداز تھا۔ کس وقت؟ جب عذاب آیا۔ تو پہلے تو نبیوں کی مخالفت کرتے رہے، انبیاء کو قتل بھی کرتے رہے، اور انبیاء کے پیچھے چلنے کی بجائے اپنے دوسرے جو اللہ کے علاوہ انہوں نے معبود گڑے ہوئے تھے یا اور ان کے لوگ تھے جو ان کو مس گائیڈ کرتے تھے، ان کی طرف چلتے رہے اور دنیا کا چارم ان کو لے کے بڑے وہ مغرور ہوتے رہے۔ لیکن جب عذاب آیا تو پھر ان کو یہ سب کچھ بھول گیا، اپنے معبودان باطلہ کو بھی بھول گئے، دنیا کے جو ان کے پاس رنگینیاں تھیں اور آسائشیں تھیں اس کو بھی بھلا دیا، تو پھر اپنے گناہ کا اعتراف کرنے لگے۔ لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جب توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان اللہ کا عذاب اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتا ہے، تو اس وقت پھر اعتراف گناہ کام نہیں آتا۔ ہاں، اس سے پہلے اعتراف کرتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ جب بندہ گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو اعتراف گناہ توبہ کی قبولیت کا سبب بن جاتا ہے۔ کب؟ جب موت کا وقت قریب نہ ہو، جب اللہ کا عذاب نہ آ گیا ہو۔ تو انہوں نے تو پہلے بہت غفلت میں وقت گزارا اور اگنور کرتے رہے اپنے خالق کائنات کو، اس کی تعلیمات کو، اس کے انبیاء اور رسول کو، لیکن جب عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تو پھر ان کا یہ طرز عمل تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو ظالم تھے، ہم اعتراف گناہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو ظالم کہنا، گناہگار کہنا، اگر یہ اس وقت کے علاوہ ہو تو اس کو شریعت نے اپریشیٹ کیا۔ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ مختلف دعائیں اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ٹھیک ہے، یونس علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو ہی ہے، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو یہ جو اسلوب ہے اپنے آپ کو ظالم کہنا، ظلم بمانا گناہ، اپنے آپ کو ظالم کہنا اور گناہ کا اعتراف کرنا، یہ اسلوب بہت تعریف کی ہے شریعت نے اس کی۔ لیکن اس وقت جب موت کا دروازہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اس کے بعد پھر ایسے دعووں کی اور ایسی پکار کی اور ایسی دعاؤں کی اور اعتراف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ ہے تو یقیناً ہم ضرور پوچھیں گے، الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ اب یہاں پہ پوچھنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس قوم سے اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا؟
کہ تم نے ہمارے جو پیغمبر تمہارے پاس آئے تھے ان کی دعوت کو کہاں تک قبول کیا، ان کی بات مانی یا نہ مانی، اطاعت کی یا نہ کی، سب کچھ معلوم ہے، لکھا ہوا ہے، صحف مرتب ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ یہ پوچھنا یہ اہانت کے لیے ہوگا، توہین کے لیے ہوگا، یعنی ان کا محاسبہ کیا جائے گا کہ تم نے میرے رسولوں کی بات مانی یا نہیں مانی۔ اور رسولوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، وہ بھی انہی کے اوپر اہانت ہوگی اور ان کی مزید تذلیل ہوگی کہ رسول جب کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں اللہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا، آپ نے ہمارے ذمے جو کام لگایا ہم نے کر دیا، اس تیری مخلوق کے سامنے ہم نے تیری آیات کھول کھول کے واضح کر کے سنائی، پڑھائی، بتائیں، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اچھا آگے سے، پھر وہ اس وقت کافر اگر جواب نہیں دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے منہ پہ مہر لگا دے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ اور باقی جوارح، جسم کے اعضاء پھر بول بول کے بتائیں گے کہ ہاں ہاں رسول بھی آئے تھے اور یہ ساری اتمام حجت ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی اس نے بات نہیں مانی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، یہ آج کے لیسن کی آخری آیت ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، پھر یقیناً ہم ضرور بیان کریں گے ان پر، بعلم، علم کے ساتھ، وما کننا غائبین، اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فَلَنَقُصَّنَّ ہے نا، اس کا معنی ہے بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ہم ضرور بضرور بیان کریں گے ان پر، یعنی رسول بھی موجود ہیں، ان کی امتیں بھی موجود ہیں، تو یہاں پہ ہم پھر علم کے ساتھ بیان کریں گے، یعنی حقائق واضح کریں گے، سب کے سامنے چیزیں رکھیں گے، اور ان کو بتا دیں گے کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تمہارا رد عمل یہ تھا، تمہارا رویہ رسولوں کے ساتھ یہ تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم سب بتا دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے بتائیں گے؟ ایک تو میں نے ابھی کہا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے، اسی طرح زمین بھی گواہیاں دے گی، جیسے سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے۔ یہ زمین اللہ کے حکم سے چلتی ہے، بات کرے گی، اس وقت ساری بات بتائے گی، تو یہ اپنی خبریں بتائے گی کہ میرے اوپر انہوں نے یہ کچھ کیا۔ تو یہ مختلف انداز ہوں گے بتانے کے۔ اسی طرح امت محمد آخری امت بھی پہلی امتوں پر گواہی دے گی کہ ہم نے اللہ کی کتاب میں پڑھا، اور اسی طرح سے پھر اہل جہنم خود بھی اعتراف کر لیں گے، یعنی جہنم کے داروغوں کے سامنے، جو جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتے متعین کیے ہیں، 19 فرشتے ہیں، ان کا انچارج مالک ہے، اس کے سامنے یہ تسلیم کریں گے کہ ہاں ہاں ایسی تھے ہم۔ یہ سورہ الملک میں موجود ہے کہ وہ کہیں گے کہ اگر ہم سمجھتے ہوتے، جانتے ہوتے تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے، تو ہم نے مذاق کیا، ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، یہ سورہ الملک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو یہ مختلف انداز ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اپنے علم کے ساتھ ضرور بضرور ان کو بتائیں گے، اور ہم غائب نہیں تھے، ہم ہر چیز کو مانیٹر کر رہے تھے، ہر چیز کو دیکھ رہے تھے۔ اور یہ سمجھنا کہ ہزاروں سال گزر گئے اور کسی ایک جگہ پر، کسی ایک لحظے میں، کسی ایک منٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے چیز خدا معاذ اللہ اوجل تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ وما کننا غائبین، اور ہم غائب نہیں تھے۔ کیا مانا ہے کہ ہم ہر چیز کو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، مانیٹر کر رہے تھے، فرشتوں کے ذریعے لکھوا رہے تھے، زمین کی گواہیاں مرتب ہو رہی تھی، اور یہ سب قیامت والے دن پھر وہاں پہ بیان کی جائیں گی۔ یہاں تک ہم رکھتے ہیں، انشاءاللہ باقی کا نیکسٹ دیکھیں گے۔